شروع کرتے ہیں قسط نمبر 2۔ اب اب مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ سبھی؟ کہتے ہیں دونوں بچے ہی اپنے باپ پر گئے ہیں۔ رفعت کا خوبصورت جواب سن کر تبریز اور رمیز کے ساتھ ساتھ سرفراز بھی کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا بابا، اب مجھے اجازت دیں، واپسی پر ملاقات ہوگی۔ لیکن وعدہ تو سنا نہیں تم نے؟ سرفراز اس کے فرار کے راستے بند کرتے ہوئے بولے تو ناچارہ وہ منہ لٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ جی بتائیں کیسا وعدہ؟ جاننے کے باوجود بھی خاموش رہا۔ ارے یار وہی ایک وعدہ، جب اس بار آؤ گے تو ہمیں اپر ہینڈ ملے گا تمہاری شادی کا۔ کم آن بابا، مجھے لگا اس بار آپ اپنے وعدے میں ترمیم کر کے بولیں گے کہ اس بار میں آپ کی بہو کو ساتھ ہی لے کر آؤں گا، تبریز نے جیسے بیچارگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم پسند کر لینا بہو، اور اس گھر میں لے ہم اسے آئیں گے دھوم دھام سے۔ اس کی شرارت کے جواب میں سرفراز نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا۔ اوکے، آپ دعا کیجیے، اللہ حافظ۔ سب سے مل کر وہ بیگ لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ برخودار آپ کا کوئی موڈ بنا آفس جانے کا یا نہیں؟ سرفراز اب رمیز کی طرف پلٹے، جس کی شامت تبریز کے جاتے ہی آ جاتی تھی۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر وہ بھی سرفراز کے پیچھے باہر نکل گیا۔ جنت بی بی، وہ ریحان صاحب نے آپ کو بلایا۔ رانیہ کو فیڈر پلاتی جنت ایک دم چونک گئی۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ملازموں کو بھیج کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اچانک ریحان کو اس سے کیا کام پڑ گیا۔ رانیہ سو چکی تھی، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل اوڑھ کر وہ چادر درست کرتی باہر نکل گئی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا تھا، لیکن پھر بھی وہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے حسب متوقع ریحان ایزی چیئر پر بیٹھا سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ ٹیبل پر فائلز کا ڈھیر لگائے بیٹھا تھا۔ جنت کے اندر آنے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رانیہ کہاں ہو؟ فائل سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے پوچھا۔ سو رہی ہے، جنت نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے جواب دیا۔ دوائی کھائی تم نے؟ اسی انداز میں دوبارہ سوال ہوا۔ جی، یک لفظی جواب سن کر اسے فائل سے نظر ہٹائی جنت کی طرف دیکھا، اس کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان اس کا انداز نوٹ کر کے مسکرا اٹھا۔ جنت، اتنا جھوٹ مت بولا کرو مجھ سے۔ دروازے سے اس کی دوائی کا بھرا ہوا پیکٹ اٹھا کر اس نے جنت کے سامنے رکھا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد جنت نے ریحان پر نظر جما دی۔ یہ میری دوائی نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر نے دوسری دوائی دی ہے کھانے کے لیے۔ اور یہ کس کی دوائی ہے؟ ریحان ابھی بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ ریحان نے نظریں ہٹا کر وہ سائڈ دیوار پر لٹکی تصویریں دیکھنے لگی۔ ریحان نے ایک طویل سانس لی اور دوائی کا پیکٹ اٹھا کر اسے ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ جنت، ادھر میری طرف دیکھو۔ ریحان کو جیسے اس کا نظر ہٹانا برا لگا۔ آپ نے بس یہی پوچھنے کے لیے بلایا تھا مجھے؟ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی سی در آئی۔ نہیں، میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں دیکھنے کا۔ ہم بس، یا ابھی اور دیکھنا ہے؟ اب اس کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ ہاں، دل بھر گیا میرا، اب جاؤ تم یہاں سے۔ ریحان کا انداز ایک پل میں سخت ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر جنت اٹھ کر بھاگتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ ریحان ویسے ہی کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں مونڈے بیٹھا اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ریحان نورانی چودھری شفقت نورانی کا بیٹا تھا۔ چودھری شفقت کو نوری آباد میں وڈیرے کی حیثیت حاصل تھی۔ بہت بڑا ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت بڑی ٹیکسٹائل مل بھی تھی، جسے ریحان سنبھال رہا تھا۔ ریحان کا ایک چھوٹا بھائی اور بھی تھا، قاسم نورانی، جو بس باپ کے پیسے پر عیش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ ریحان اپنے بھائی کی نسبت پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی نرم مزاج رکھتا تھا۔ اس کے برعکس قاسم ایک نابالغ سا نوجوان لڑکا تھا، جسے پڑھنے سے زیادہ پیسہ اڑانے میں مزہ آتا تھا۔ ریحان کی شادی جنت سے اس کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی۔ جنت اس کے تایا کی بیٹی تھی اور اس کے ماں باپ دونوں ہی اسے ریحان کی فیملی کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ شفقت نورانی نے بہت مشکل سے ریحان کو اس رشتے کے لیے قائل کیا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ جنت بچپن سے ہی اسے پسند کرتی، لیکن ریحان نے کبھی اسے ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا جس سے جنت ایسی غلط فہمی کا شکار ہوتی۔ شادی تو وہ کر چکا تھا، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود اسے جنت میں اپنی آئیڈیل لائف پارٹنر نظر نہیں آئی۔ جنت کو بھی ریحان کے گریز سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو صرف ریحان کے نام پر دھڑکتا تھا۔ ریحان سر، آپ مصروف نہیں ہیں تو میں اندر آ جاؤں؟ دروازہ ناک کرنے کے بعد ریحان کی باڈی گارڈ علی نے اجازت طلب کی۔ ریحان نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔
آپ نے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے، ہماری فیکٹری کا ڈیٹا جس نے لیک کیا تھا اسے ہم نے پکڑ کر ساری تفصیل معلوم کی اور پھر آپ کے کہنے کے مطابق اسے گولی مار دی گئی۔ ریحان نے اسے تفصیل سنی اور اسبات میں پر سر ہلا کر دوبارہ آنکھیں موڑ لی۔ یہ اشارہ تھا علی کو بھیجنے کے لیے۔ علی نے خاموش نظر ریحان پر اچھالی اور باہر نکل گیا۔ کچھ پتہ چلا اس بچے کا؟ بہادر روشانے نے اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھے ہی سب انسپکٹر بہادر خان سے پوچھا۔ جب سے روشانے یہاں پر تعینات ہوئی تھی تب سے اسے ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بچے کی گمشدگی کی رپورٹ مل رہی تھی۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ روشانہ سے پہلے موجود ایس پی نے معمول کی کارروائی کر کے کیسز کو کلوز کروا دیے تھے۔ روشانہ نے سارے کیسز کو ری اسٹڈی کرنے کے بعد کمشنر سے اجازت لے کر ان پر کام شروع کیا، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ میڈم، روز مارکیٹ سے گم ہونے والے ایک بچے کی CCTV فوٹیج ملی ہے۔ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی مشکوک بندہ بچے کو ورگلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بہادر نے اپنی رپورٹ فخر سے بتائی، جسے فوٹیج اس نے خود اپنے کیمرے سے بنائی ہوئی۔ روشانہ نے اس کا اندازہ دیکھ کر مسکرا دی۔ واہ بہادر، آپ نے سچ میں بہادری کا کام کیا ہے۔ اب آپ ایک اور بہادری کا کام کریں اور میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کا انتظام کروا دیں۔ روشانہ نے اس کی توقعات کے مطابق اس کی تعریف کی، جس سے بہادر کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ جلد ہی سر کھلا کر باہر نکل گیا۔ روشانہ نے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، ہاں میں بات کر رہی ہوں، روز مارکیٹ کا ایک کلو ملا ہے۔ تم ایک کام کرو، اس مارکیٹ کے آس پاس جتنی بھی شاپس ہیں اور جن کے باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں سب کی فوٹیج اکٹھی کرو اور میری فلیٹ پر پہنچا دینا۔ روشانہ نے اپنے ٹرانسفر کی وجہ سے اپنے گھر سے دور فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ ہر روز کراچی سے حیدرآباد آنا جانا ممکن نہیں تھا، اور اس کی ڈیوٹی میں یہ سب بھی شامل تھا کہ اسے ہر ہفتے سلمان کے پاس گھر پہ موجود ہونا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد بہادر کے ایک ہینڈی کیم اور لیپ ٹاپ لیے اندر داخل ہوا۔ میڈم، اس فوٹیج میں اس انسان کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے بہادر سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کیمرہ لگا ہے، اس لیے وہ دانستہ اپنا چہرہ ہوڈ سے چھپا رہا ہے۔ ویڈیو میں ایک 8 سال کا بچہ ہاتھوں میں آئس کریم پکڑے اس آدمی کی بات کا جواب دے رہا تھا جس کے ساتھ آخری بار اس بچے کو دیکھا گیا تھا۔ ابھی ویڈیو پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے حوالدار نواز الدین کے ساتھ بحث کرتی دو اور آوازیں سنائی دیں۔ روشانہ نے سوالیہ انداز میں بہادر کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی شاید حیران تھا۔ اس شور سے روشانہ اٹھ کر باہر آئی تو سامنے ہی 2 نوجوان لڑکے نواز الدین سے جھگڑنے کے انداز میں بات کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نواز بابا؟ روشانہ نے نواز الدین کی عمر کی وجہ سے اسے نواز بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ دونوں لڑکے بھی روشانہ کی آواز سن کر اس کی طرف مڑے اور روشانہ کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر ان کی زبان جیسے تالوں سے چپک کر رہ گئی۔ میڈم، دونوں لڑکے کل رات شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہے تھے اور چوکی پر ہمارے آدمیوں نے ان کو روکا تو انہوں نے ان سے بھی بدتمیزی کی۔ کل رات سے ہی دونوں حوالات میں بند تھے، ابھی ذرا ہوش ٹھکانے آئے ہیں ان کے۔ نواز الدین نے جلدی سے ساری صورتحال بیان کی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ پولیس اسٹیشن ہے، اس لیے آرام سے ان کے گھر کا نمبر معلوم کر کے ان کے ماں باپ کو بلاؤ یہاں۔ روشانہ نے ایک نظر ان پر دونوں پر ڈال کے واپسی کے لیے پلٹی۔ اگر ایسی ایس پی ہوگی یہاں تو ہم دونوں ہر روز یہاں بند ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں سے ایک نے بڑے بھونڈے انداز میں جملہ کسا۔ روشانہ نے ان کی بات سن کر مسکراتی ہوئی واپسی پلٹی اور اس سے بولنے والے لڑکے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہادر کو لگا دونوں لڑکوں نے اپنی شامت خود بلا لی ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ روشانہ نے بڑے نرم انداز میں اسی لڑکے سے پوچھا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ ہم تو تمہارے کام بھی آ سکتے ہیں، جتنا چاہو پیسہ بھی ملے گا، کیونکہ تم ہمارے باپ کو نہیں جانتی ہوگی۔ اس لڑکے نے بڑے عیاشی طریقے سے روشانہ کو جواب دیا، جس پر روشانہ کا زوردار تھپڑ اس کے لڑکے کے 14 طبق روشن کر گیا۔ تمہارا نام پوچھا ہے، تمہارے باپ کا نہیں۔ روشانہ نے سخت لہجے میں اس لڑکے کو گریبان سے پکڑتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ دوسرا لڑکا اس دوران بالکل خاموش کھڑا رہا، اسے اس سب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ قاسم نورانی۔ اب ان کے لڑکے نے شرافت سے جواب دیا تو روشانہ نے اس کا گریبان چھوڑا۔ تم بولو اپنے باپ کا۔ روشانہ نے تیوری پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی، جس پر اس نے جلدی سے نمبر بھی بتا دیا۔ نواز بابا، ان دونوں کے نام پتے نوٹ کرو، ان کے گھر والوں کو کال کر کے اچھی سی خبر دینا ان کی، پھر جو بھی لینے آئے ان کو بھیج دینا۔ اور تم دونوں، روشانہ نواز الدین کو بول کر واپس ان کی طرف پلٹی، آئندہ اگر شراب پی کر گاڑی چلائی یا کسی پولیس والے سے بدتمیزی کی تو وہ حال کروں گی کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔
انگلی اٹھاकर وہ ان دونوں کو وارننگ دیتی ہوئی واپس اپنے آفس میں چلی گئی۔ میڈم آپ اتنی آسانی سے کیوں چھوڑا ان دونوں کو؟ بہادر بھی روشانہ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ بہادر تم ایک چیز نوٹس کی ہے، یہ باہر جو لڑکے آئے ہیں ان دونوں میں سے ایک لڑکا مجھے کچھ مشکوک لگ رہا ہے۔ روشانہ نے ویڈیو دوبارہ ریورس کر کے دیکھی۔ کون؟ جس کو آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ نہیں، وہ دوسرا لڑکا جو اس دوران خاموش کھڑا تھا۔ روشانہ کی نظر ابھی بھی لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو پر تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بہادر نے ناسمجھی سے روشانہ کو دیکھا۔ یہ ویڈیو دیکھو دوبارہ۔ اسے لیپ ٹاپ بہادر کی طرف گھمایا۔ ویڈیو ختم ہو جانے کے بعد اس نے سوالیہ انداز میں روشانہ کی طرف دیکھا، غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ خاص نظر آیا؟ روشانہ کے پوچھنے پر بہادر نے بے بسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اٹس اوکے۔ جو آدمی اس بچے سے بات کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں سیم بریسلٹ موجود ہے جیسا باہر موجود لڑکوں میں سے ایک کے ہاتھ میں ہے۔ روشانہ کے بتانے پر بہادر نے چونک کر دوبارہ ویڈیو دیکھی تو اسے بھی ہاتھ میں بریسلٹ نظر آیا، لیکن اس نے یہ نہیں پتا تھا کہ باہر کون سے لڑکے کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہی بریسلٹ موجود تھا۔ میڈم پھر تو ان دونوں کو یہاں سے نہیں جانے دینا چاہیے، دونوں سے ہی پوچھ تاچھ کرنی پڑے گی۔ بہادر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ باہر جا کے نوازن کو اس لڑکوں کے جانے سے روکنے کا کہہ سکے۔ نہیں بہادر، ابھی ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہی وہ لڑکا ہے جو بچے کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ آپ ایک کام کرو، ان دونوں کا سالہ شجرہ نسب پتہ کراؤ، کوئی نہ کوئی کلو تو ملے گا ہی۔ روشانہ کی بات سن کر بہادر نے سر ہلایا اور سیلوٹ مار کر باہر نکل گیا۔ روشانہ نے سامنے پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ حامد ایک کام نکل آیا ہے تمہارے لیے۔ روشانہ کے اس محکمے میں آنے سے پہلے میڈم کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ کے ساتھ کانٹیکٹس بن گئے تھے جو اس کے ایک اشارے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے جو روشانہ نے کروانا چاہتی تھی۔ حامد سے بات کر کے ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ نوازالدین کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم وہ شاہ زیب اور قاسم گھر والے آئے ہیں، ان کو لینے۔ بہادر سے کہیں رابطے کی کارروائی کر کے ان کو بھیج دیں، اچھے سے بریف بھی کرا دیں تاکہ آئندہ ان کے بچے احتیاط سے کام لیں۔ یس میڈم۔ نوازالدین کے آنے کے بعد روشانہ نے سوچ میں پڑ گئی۔ قاسم کے ساتھ دوسرے لڑکے کا نام بھی اسے ابھی پتہ چلا۔ اس کا دھیان بھی شاید اس لڑکی کی طرف نہ جاتا اگر قاسم اس پر بےہودہ جملہ نہ کستا۔ جب وہ قاسم سے اس کا نام پوچھ رہی تھی تو تبھی شاہ زیب کے بریسلٹ کی چمک اس کی آنکھوں میں پڑی، جس کی وجہ سے اس نے قاسم کو بس ایک تھپڑ پر ہی چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ پکا تھا کہ دونوں کو اچھی طرح سے خاطرداری کرنے کا۔ آخر کون ہو سکتے ہیں ان سب بچوں کی گمشدگی کے پیچھے؟ کرسی پر ٹیک لگایا ہوا اب تک گم ہونے والے سارے بچوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبریز کو نوری آباد آئے ہوئے 3 مہینوں سے زیادہ کا وقت ہو چلا تھا اور ابھی تک اسے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ اس سے خادم سے جو انفارمیشن ملی تھی اس کے مطابق ان سب وارداتوں کے پیچھے نوری آباد کے وڈیرے شفقت نورانی کا ہاتھ تھا۔ تبریز نے اپنی جان دکھوں میں ڈال کر اس حویلی میں اپنا ایک اعتمادی مقام بنایا تھا۔ اس نے اس ٹریپ پر کام کے لیے اپنا حلیہ کافی حد تک تبدیل کر رکھا تھا۔ بال بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی سنہری آنکھیں لینس کی وجہ سے کالی ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کی وضاحت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ ریحان کی جان بچا کر اس نے سب سے پہلے اس کا اعتماد جیتا۔ اس کے بعد اسے شفقت نورانی کے آس پاس رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے سے لگتا تھا کہ ریحان بھی اپنے باپ کے ساتھ ان سب غیر قانونی کاموں میں شامل ہے، لیکن جب بہت جلد اس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ ریحان براہ راست اپنے باپ کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا، لیکن در وہ اپنے باپ کی رہنمائی بھی کرتا رہتا تھا۔ تبریز کو ریحان کے علاوہ قاسم بھی بہت پسند کرتا تھا، کیونکہ تبریز نے کافی دفعہ قاسم کو ریحان کے عتاب سے بھی بچایا تھا۔ ابھی وہ حویلی میں ہی اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا ہی سوچ رہا تھا کہ کون سا رستہ اپنائے جس سے شفقت نورانی خود اپنے منہ سے اقرار جرم کر لیں۔ قاسم ایک دم سے بنا ناک کیے اندر داخل ہوا۔ ایک پل میں ہی تبریز کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، جسے اس نے بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ علی مجھے مدد چاہیے تمہاری، بنا اسے اس کے تاثرات دیکھی قاسم نے بے چین انداز میں کہا۔ کیوں شہزادے، پھر کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہو؟ ظاہر ہے تبریز کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا نام بھی تبدیل کر چکا تھا۔ یہاں سب اسے علی کے نام سے جانتے تھے، جو انڈر ورلڈ میں کبھی کام کرتا تھا لیکن آج کل شرافت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ نہیں بس تم بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ قاسم نے گول مول سا انداز اپنایا۔ تبریز کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، لیکن وہ خاموش رہا تاکہ قاسم اپنی بات پوری کر سکے۔
ہاں ضرور، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بتاؤ کس کا سر قلم کرنا ہے؟ تبریز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایک لڑکی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ قاسم کی بات سن کر تبریز کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ تو تم شادی کا سوچ رہی ہو؟ چلو تمہارے لیے ریحان سر سے اس بات کی بھی اجازت لے لوں گا۔ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تم بس مجھے وہ لڑکی لا کر دو۔ اس کی بات سن کر تبریز کی مسکراہٹ ختم ہوئی اور وہ گھور کے قاسم کو دیکھنے لگا۔ کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ بس اسے تھوڑا ڈرانا ہے، یا اور میں کیا کروں گا بھلا؟ تم جانتے نہیں کیا بابا سائیں کو کچھ الٹا سیدھا کروں گا تو جان لے لیں گے۔ تبریز نے طویل سانس لی۔ تبریز کو پتہ تھا کہ اگر یہ کام اس کے کرنے سے منع کر دیا تو قاسم کسی اور سے اس لڑکی کو اٹھوانے کا کہہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ بتاؤ کون ہے وہ جس کو ڈرانے کے لیے تمہیں اس سے یہاں منگوانا پڑ رہا ہے؟ تبریز نے اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں اس کی مدد ضرور کر رہا تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قاسم پر اس سے بھروسہ نہیں تھا۔ اگر وہ لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچتا بھی تب تبریز اسے آسانی سے ہینڈل کر لے گا۔ قاسم نے اس سے لڑکی کا ایڈریس بتایا۔ تبریز نے اس سے اور تفصیل پوچھنے کی کوشش کی، لیکن قاسم ٹال گیا۔ تبریز سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ پہلے جا کے لڑکی سے بات کر لے، لیکن جب قاسم نے اسے بتایا کہ وہ خود تبریز کے ساتھ جائے گا تب اسے لگا وہ بیکار میں سب سوچ رہا ہے۔ تبریز کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی ٹوٹنے کا الزام بھی ان پر نہ آئے۔ قاسم اپنا پلان بتا کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ تبریز چونکہ اس پلان کا حصہ تھا، اس لیے وہ ریحان کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا کہ اسے آج رات نوری آباد سے باہر جانے کے بارے میں بتا سکے۔ تبریز چاہتا تو قاسم کو آسانی سے روک سکتا تھا، لیکن اس نے آج تک کسی کام میں دخل نہیں دیا تھا۔ وہ ایسا کر کے اپنے اوپر کسی کو بھی شک کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ریحان کمرے میں داخل ہوا۔ جنت کے بیڈ پر سوتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک ہفتے سے اس دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ جب سے جنت نے بتایا تھا کہ وہ ایک بار پھر امید سے ہے، تبھی ریحان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ جانتا تھا جنت اس بات سے بہت ہرٹ ہوگی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جنت کو خوشی دیتے دیتے خود کو کسی کے بھر میں دفنا آیا تھا۔ اب وہ جینا چاہتا تھا اپنی مرضی سے، اپنی شرطوں پر۔ رانیہ کی دنیا میں آنے پر وہ بھی تیار نہیں تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد جنت اور ریحان قدرتی طور پر ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے تھے۔ ریحان کو اپنے اندر یہ تبدیلی بہت بھلی محسوس ہوئی، لیکن جب سے دوسرے بچے کا سنا تب سے اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے کہہ کر خود جنت کو ایسے میڈیسن لا کر دے رہا تھا جس سے اس کی پریگننسی ختم ہو سکے۔ جنت کوئی ان پڑھ لڑکی نہیں تھی۔ اسے جب پتہ چلا تب وہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ریحان چاہے تو اسے چھوڑ دے، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں چھوڑے گی۔ رانیہ اپنی دادی کے پاس ہی سوتی تھی۔ اس کے خیال میں جنت کو بچے سنبھالنا نہیں آتا تھا۔ آج بھی رانیہ اس کی دادی کے پاس سلا کر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ ریحان کی نظروں کی تپش تھی، شاید اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ ریحان کے پاس بیٹھے دیکھ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب کب آئے آپ؟ دوپٹہ اپنے اوپر پھیلا کر اس نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی۔ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے جواب دیا۔ اچھا ویورز، اب قسط 2 ختم کرتے ہیں اور پھر قسط 3 شروع کریں گے کل۔ تھینکس، آپ نے اس ناول کو سنا اور دل سے سنا، بہت بہت تھینکس آپ کا۔